You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مومن کی زندگی دوسروں کو نفع پہنچانے پر مشتمل ہونی چاہیے۔ مومنانہ زندگی کا تقاضا ہے کہ وہ غیر مضر ہو، یعنی مومن کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ یہ مومنانہ زندگی کے تعارف میں شامل ہے۔ ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہر مسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مومنانہ زندگی کو انہی خطوط پر چلائے، انہی خطوط پر گزارے جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے متعین کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا نام مسلم تجویز کیا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اب مسلم کسے کہتے ہیں نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم، لیکن یہ قرآن جن پر نازل ہوا، جن کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت ملی، اور جن کے توسط سے ہمیں اور آپ کو ایمان حاصل ہوا، انہوں نے مسلم کا بہت واضح لفظوں میں تعارف کرایا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ، یعنی اس کے بدن، اس کے وجود، اس کی باڈی سے کسی مسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب یہ تعارف مسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، تو پھر میری بھی مذہبی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی کہ اپنی مومنانہ زندگی میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا ہمیں اور آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ جیسے ہم اور آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کم از کم اتنا حساب تو لے ہی لیتے ہیں کہ آج کمایا کیا ہے اور آج خرچ کیا کیا ہے، کچھ بچا بھی ہے یا نہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ حساب۔ ہر آدمی روز سوچتا ہے کہ آج کیا کمایا، خرچ کتنا ہوا، کچھ بچا یا قرض چڑھ گیا۔ ہر آدمی کو اس کی فکر ہوتی ہے اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اس سے زیادہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا اپنا محاسبہ کرنا ہے، میری 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا تو نہیں آیا کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہو، میرے بدن سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہو۔ اگر ایسا ہوا ہے تو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ ہر انسان کے لیے ایک وقت آتا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند، اس کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ اس کے حق میں اللہ کی جانب سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اس سے پہلے اس شخص سے معافی مانگ لینی چاہیے، اپنی زبان سے تکلیف پہنچی ہو جس کو، یا اپنے بدن سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ مومن کی مسلمانہ اور مومنانہ زندگی کا تقاضا ہے کہ اتنی بھی تکلیف کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ اب کچی پیاز کھا کے مسجد میں آنا منع ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، فرشتوں کو تو تکلیف ہوگی ہی ہوگی، نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔
اگر کچی پیاز کھا کر مسجد میں آنے کو منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منہ سے بدبو آئے گی، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، نمازیوں کو بھی تکلیف ہوگی، تو پھر بیڑی پی کے سیدھے یہاں آنے کی اجازت کیسے مل جائے گی؟ بیڑی پی کے لوگ آتے ہیں، بڑی بدبو ہوتی ہے، کوئی مسئلہ معلوم کرتے ہیں، قریب آ جاتے ہیں تو دیکھیے جو بیڑی نہیں پیتے ہیں ان کو تو الٹی ہونے کو تیار، منہ سے اتنی بدبو آتی ہے، یہ اتنی بدبو لے کے کیوں آئے؟ اس سے مسلم کو تکلیف ہوگی، اور مسلم کون ہے؟ جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ اس کے وجود سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ہمیں روزانہ اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے اور حساب لینا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں میری زبان سے یا میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی۔ اگر ہم نے جان بوجھ کر یا انجانے میں کسی طرح کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگنے میں کیا حرج ہے؟ معافی مانگ لیں تاکہ قبل اس کے کہ وہ وقت آئے جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، معافی کا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر جو بدعمالیاں لے کے جائیں گے اس کا تو پھر جواب دینا پڑے گا، اس کی سزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ تو اس لیے ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان سے یا اپنے وجود سے، اپنی باڈی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اچھا، جو لوگ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے، وہ اپنے بارے میں تصور کر لیتے ہیں میں بڑا طاقتور ہوں کسی بھی اعتبار سے، یا اپنے بدن سے وہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا بھی تصور یہی ہوتا ہے کہ بہت طاقتور ہوں میں، اسے مار دوں گا، اسے یہ کر دوں گا، وہ میرا کیا کر لے گا۔ کیا کبھی قبرستان میں جانا نہیں ہوا؟ جاتے ہیں قبرستان، وہاں جا کے دیکھنا یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ کسی کی قبر معلوم ہو تو اس کو دیکھ لینا، زندگی میں کتنا طاقتور تھا، لوگ اس کے سامنے کانپتے تھے، جس کو چاہا اسے گالی بک دیا کرتا تھا، جس کو چاہتا تھا اسے مارتا تھا، جس کو چاہتا تھا اسے تکلیف پہنچاتا تھا۔ آج ٹنوں مٹی کے نیچے دبا پڑا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ کبھی ہاسپٹل گئے ہیں؟ جاتے ہیں، کیا وہاں مریضوں کا حال نہیں دیکھتے؟ یہ مریض ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے۔ بڑے بڑے طاقتور، بڑی بڑی قوت والے، بڑی بڑی شان والے جب بستر کے اوپر پڑے ہوتے ہیں تو سر بھی نہیں ہلا سکتے، زبان سے کچھ بول نہیں سکتے، ایک لقمہ اٹھا کے کھا نہیں سکتے، نلکی کے ذریعہ سے کھانا پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ قسم پرسی کا عالم، یہ آج کی طاقت ہمیشہ نہیں باقی رہے گی، یہ چند دنوں کے بعد جوانی ڈھلے گی اور بڑھاپے کی طرف چلیں گے۔ اتنے مجبور، اتنے معذور، اتنے بےکس ہو جائیں گے کہ اپنا ہاتھ اپنے کرتے کی آستین میں ڈالنے کے قابل نہیں رہیں گے، اپنا پیر اپنے پیجامے میں ڈالنے کے قابل نہیں رہیں گے، ایک لقمہ اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس زندگی میں اسی زندگی میں حالات پیش آتے ہیں۔ تو قبل اس کے کی حالت آئے، یہ نوبت آئے، اس کو یاد کر کے اپنے اوپر قابو رکھیے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنی ذات سے، اپنی باڈی سے اور اپنے جسم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ والوں کو آپ دیکھیں، ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ ہاں، آپ تکلیف کا معیار بنا سکتے ہیں۔ کیا بنا سکتے ہیں معیار؟ کہ ہمیں انہوں نے ٹوک کیوں دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو اس حال میں دیکھیں کہ سب اس کی تعریف کر رہے ہوں، کوئی اس کی برائی نہیں کرتا، کوئی اس کو غلط نہیں کہتا، تو سمجھ لینا کہ یہ انسان مداہن ہوگا۔ مداہن کے معنی برائی کو برداشت کر لیتا ہے، ٹوکتا نہیں ہے، یہ مداہن کہلاتا ہے۔ تبھی لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، خوش رہتے ہیں، یہ صاحب بہت اچھے ہیں۔ اور ایک آدمی ہے، جگہ جگہ اس کی برائی ہو رہی ہے۔ وجہ جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، مال کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا صرف اس کا ہے کہ یہ غلط کام کے اوپر ٹوک دیتے ہیں، برائی ہو رہی ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہی حق پر ہوگا، یہی حق پر ہے۔ آپ کے سامنے ایک انسان جھوٹی حدیث سنا رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹی حدیث سنا رہا ہے، اور آپ سن رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی آپ نے،
بہت اچھے ہیں یہ جو بیان دے رہے ہیں. جھوٹی حدیثیں سنانے والوں کی آپ نے خوب تعریف کی، اور کسی نے ٹوک دیا کہ صاحب یہ تو جھوٹی حدیث ہے، تو آپ اس کے مخالف ہو گئے. کون سچ پر ہے، کون حق پر ہے؟ جو ٹوکتا ہے وہ حق پر ہے. جو سن کے برداشت کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ جھوٹی حدیث، من گھڑنت حدیث سنا رہا ہے، اور آپ سن کے اسے برداشت کر رہے ہیں، تو آپ حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حق پر وہ ہے جو ٹوک دے، حق پر وہ ہے جو اصلاح کر دے. تو یہ تکلیف والی بات نہیں ہے. آپ سوچیں کہ صاحب ٹوکوں گا تو تکلیف پہنچے گی، نہیں. انجیکشن لگانے سے تکلیف ہوتی ہے نا، فائدہ کتنا ہے؟ آپریشن میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، فائدہ کتنا ہے؟ تو امر بالمعروف، اچھائیوں کا بھلائیوں کا حکم کرنا، نہیں عن المنکر، برائی سے روک دینا، ٹوک دینا، منع کر دینا، یہ بھی تو بڑا عظیم کام ہے. اس سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی ناراضگی کی فکر نہ کرنا. حق بتانا اپنی ذمہ داری میں شامل کیجئے، حق سمجھانا اپنی ذمہ داری میں شامل کیجئے. یہ مومنانہ زندگی کا تقاضا ہے. ویسے کسی کی برائی زبان سے نہیں کر سکتے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اب ایک استاذ ہیں درجہ حفظ کے، درجہ ناظرہ کے، وہ اپنے شاگرد کو تھوڑی سی ضرب لگا رہے ہیں، پٹائی کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ استاذ مسلم نہیں ہے کیونکہ یہ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں، وہ اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے ہلکی سی ضرب لگا رہے ہیں. یہ تکلیف پہنچانے میں شامل نہیں ہے. استاذ نے اپنے شاگرد کی تربیت کے لیے اسے ڈانٹ دیا، یہ ڈانٹنا ایذا رسانی میں شامل نہیں ہے، یہ تکلیف پہنچانے میں شامل نہیں ہے. آپ نے بچے کو ڈانٹ کیسے دیا؟ استاذ جو کچھ کرتا ہے وہ ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کرتا ہے. ایسے ہی ایک امام اپنے مقتدیوں کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی زندگی کو سدھارنے کے لیے، مسجد کے آداب ان کو بتانے کے لیے، اس کو بھی تربیت کے لیے ٹوکنا بھی پڑے گا. اگر اس ٹوکنے کو آپ اتنا برا مان جائیں کہ برائیوں پر آمادہ ہو جائیں، برائیاں کرنے لگیں، تو پھر یہ آپ کا اندر کا بگاڑ ہوگا، امام کے بگاڑ کی علامت نہیں ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا معیار کیا ہے، اور ہماری ذات سے، ہماری باڈی سے، ہمارے جسم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. 24 گھنٹے میں روزانہ اس کا محاسبہ کریں. اگر اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کی غیبت کی ہے، اس کی برائیاں کی ہیں، تو معافی مانگ لو. معافی مانگنے میں کیا حرج ہے؟ اور بڑاپن یہ ہے کہ کسی کی معافی مانگنے سے پہلے ہی آپ اسے معاف کر دیں. یہ بہت بڑاپن ہے. معاف کر دیا کرو. ایک زندگی کا اصول اور نیم بنا لو کہ یا اللہ مجھے جس نے کوئی تکلیف پہنچائی، میری طرف سے اس کو معافی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا. اگر وہ معافی مانگنے بھی نہیں آ رہا ہے تو میں نے اپنی طرف سے اسے معاف کر دیا. اتنا بڑا دل بنا کر زندگی گزارو گے تو کل قیامت کے دن اللہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اتنا معاف کرو، اتنا معاف کرو جتنا خود کو کل قیامت کے دن اللہ سے معاف کروانا ہے. خود کو بھی تو کہیں معاف کروانا ہے. ہماری اپنی زندگی کی غلطیاں کوئی کم ہیں کیا؟ ہماری اپنی زندگی کی کوتاہیاں، برائیاں کوئی کم ہیں کیا؟ ان غلطیوں کو، ان گناہوں کو بھی تو کسی سے معاف کرانا ہے، یعنی اللہ سے. اگر اپنے گناہوں کو اپنے اللہ سے معاف کروانا چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرو. تو اگر یہ ہم زندگی میں اصول بنا لیں کہ ہم نے ہر اس شخص کو ایڈوانس معاف کر دیا، ہم نے ہر اس شخص کو پہلے ہی معاف کر دیا جو مجھے کوئی تکلیف پہنچا چکا ہے یا آئندہ پہنچائے گا، تو اس عمل کی برکت سے ہمارا اللہ کل قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک صاحب کی چپلیں چوری ہو گئی مسجد سے. جس کی چپلیں چوری ہوتی بڑا غصہ آتا ہے، مزاج بڑا خراب ہو جاتا ہے. جب نماز پڑھنے آئے تھے چپلیں بھی چوری ہو گئی. تو ایک صاحب کی چپلیں چوری ہوئیں تو ان کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں، بڑے خوش. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اتنی قیمتی چپلیں چوری ہو گئی اور آپ کو کوئی غصہ بھی نہیں آیا اور آپ کے چہرے پہ کوئی شکن بھی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑا آپ پہ. تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں مسجد میں آتا ہوں، چپلیں اتارتا ہوں تو نیت یہ کر لیتا ہوں کہ اگر کوئی اس کو چرا کے لے جائے گا تو میری جانب سے یہ چپلیں اس کو ہدیہ ہیں.
کیا ہے؟ ہدیہ. اگر کوئی چرا کے لے جائے گا تو میری طرف سے کیا ہے اس کو؟ ہدیہ. تو ہدیہ دے کر غصہ آتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. لے گیا تو میری طرف سے اس کو ہدیہ ہے اور میں دوسری خرید لوں گا، اللہ نے مجھے گنجائش دی ہے. یہ زندگی گزارنے کے بڑے اچھے اصول ہیں. اگر چپل چوری ہو گئی تو آپ اپنے اندر کتنی ہی گھٹن محسوس کیوں نہ کریں، کیا واپس مل جائیں گی؟ کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے، وہ ریٹرن ہو جائیں گی. آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لو، کوئی لے گیا تو اسے ہدیہ، کوئی گرفت نہیں، تو آپ مطمئن رہیں گے، آپ خوش رہیں گے. پہلے ہی معاف کر دو. کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی، ایک جملہ یاد رکھیے گا، بہت کام آئے گا، اور قرآن کریم کے تناظر میں بات میں عرض کر رہا ہوں. ایک ہے انتقام، بدلہ لینا، اور ایک ہے معاف کر دینا. اس میں اچھی کون چیز ہے؟ اچھی سے مراد کیا ہے؟ جس سے آپ کو راحت ملے، جس سے آپ کو سکون ملے. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو دماغ روشن ہو جائے گا، دل میں وسعت پیدا ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے بدلہ لینے کے بالمقابل معاف کر دینا زیادہ اچھا ہے. جب آپ معاف ہی کر دیں گے تو آپ کو اتنا اطمینان ملے گا، اتنا سکون ملے گا، سکون سے نیند آئے گی. ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں، ہم نے تو اسے معاف کر دیا. بدلہ لینے کے لیے کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. بدلہ کوئی یوں ہی تھوڑا لے لیتا ہے، آدمی پلاننگ کرتا ہے، موقع کی تلاش کرتا ہے. اور اس پلاننگ کے لیے اور موقع کی تلاش کے لیے رات بھر اسے نیند نہیں آتی ہے، دن بھر وہ پریشان رہتا ہے. نہ جانے کن کن لوگوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے ان کے در کی جبیسائی کرتا ہے، ان کی خوشامد درآمد کرتا ہے. صاحب مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، تو آپ بتائیں بدلہ لینے والا سکون کی زندگی گزارتا ہے یا معاف کر دینے والا سکون کی زندگی گزارتا ہے؟ معاف کر دینے والا سکون کی زندگی گزارتا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہدایت کی تھی. دشمنان اسلام ہر چہار جانب سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے، ایذا رسانی کے اوپر آمادہ تھے. ان حالات میں اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ انہیں معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ ایسی زندگی گزارنے کی ہمیں اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زبان سے اور ہماری باڈی سے، ہمارے جسم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ مومنانہ زندگی ہے، یہ مسلمانہ زندگی ہے. دوسرے تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ انتظار نہ کرنا کہ وہ معافی مانگنے آئیں. قبل اس کے کہ وہ معافی مانگنے آئیں، اس سے پہلے انہیں معاف کر دو کہ یا اللہ مجھے کوئی اب تک جتنی تکلیف پہنچا چکا ہے میں نے اسے بھی معاف کیا، اور آئندہ بھی کوئی تکلیف پہنچائے گا میں نے اسے بھی معاف کر دیا. سکون کی زندگی گزرے گی، سکون کی نیند بھی آئے گی، کاروبار اور اپنے کام پہ آپ کا دھیان رہے گا، کیونکہ آپ نے تو دشمنوں کو معاف کر دیا نا، تو اس کی کوئی ٹینشن آپ کو نہیں رہے گی. اور دوسرا فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ کل قیامت کے دن ملے گا. اللہ فرمائیں گے تو نے میرے بندوں کو معاف کیا، میں تجھے معاف کرتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.